القرآن بنور للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله تعالى. اے بھائیوں اور بزرگوں، یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی نعمت سے مالا مال فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہم سب کے لیے زندگی کا بہترین رمضان بنائے اور اللہ تعالیٰ خوب عبادت اور طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جب رمضان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو نوازنے کے خصوصی انتظامات ہوتے ہیں. حدیث شریف میں ہے اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ. جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وسلسلت الشیاطین، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. یہ جنت کے دروازوں کا کھولا جانا، جہنم کے دروازوں کا بند کیا جانا، شیاطین کا قید ہونا، یہ سب در حقیقت اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے نوازنے کی مختلف شکلیں ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے جنت میں داخل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ رمضان میں عبادت کر کے ہم جہنم سے بچ جائیں. اللہ تعالیٰ کی پسند یہ ہے کہ ہم شیاطین اور ان کے شر سے دور ہو جائیں. یہی وجہ ہے کہ جب رمضان آ جاتا ہے تو طاعت اور عبادت کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے. اللہ کا منادی پکارتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کو تلاش کرنے والے آگے بڑھ. یا باغی الشر اقصر، اے شر کو تلاش کرنے والے پیچھے ہٹ جا. اللہ تعالیٰ انسانوں کے اندر خیر اور بھلائی کی طرف، اچھائی اور طاعت کی طرف جانے کی رغبت پیدا فرماتے ہیں. رمضان میں عام طریقے پر نیکی آسان ہو جاتی ہے، گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور ان کی محنت کمزور ہو جاتی ہے. البتہ یہ صرف شیاطین قید ہوتے ہیں، یعنی جو جنوں میں سے خبیث و شیاطین ہیں. جو انسانوں میں سے شیاطین ہیں وہ پھر بھی کھلے رہتے ہیں. تو اس لیے انسان ان کی غلط صحبت میں یا ان کے ساتھ سنگت میں ہوگا تو نقصان اٹھائے گا، اور رمضان میں بھی اس کے ہاتھ نیکیوں اور طاعت سے خالی رہ جائیں گے. اسی لیے یہ بات ہے کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ انسان اپنے آپ کو مسجد میں رکھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ جب روزہ رکھتے تھے تو مسجد میں آ کر ٹھہر جاتے تھے. ان ابا ہریرہ واصحابہ کانوا اذا صاموا قعدوا فی المسجد. جب روزہ رکھتے تھے مسجد میں آ جاتے تھے، مسجد میں وقت گزارتے تھے اور ایک جملہ کہتے تھے نطہر صیامنا، ہم اپنے روزے کو پاکیزہ بنا رہے ہیں،
روزے کو محفوظ کر رہے ہیں، اس لیے کہ آدمی اگر باہر ہوگا، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا جن کا ذہن و مزاج غلط ہے، جن کے اندر برائی کا جذبہ ہے، تو یہ شخص بھی ان کے ساتھ سنگت سے متاثر ہوگا، کسی کے پاس بیٹھ کر غیبت کرے گا، کسی سے غیبت سن لے گا، راستے میں چلے گا نگاہ کی خیانت کرے گا، کوئی اور برا کام کرے گا، نہیں کچھ ہوا کہ روزے کی حالت ہے، غصہ آئے گا کسی سے جھگڑا کر لے گا۔ بہت سے لوگ ہیں روزہ رکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ احسان فرما رہے ہیں، تو روزے کی حالت میں زیادہ غصہ آ رہا ہے، اور غصہ آ رہا ہے تو زبان قابو میں نہیں، گالی دیتے ہیں، بری بات کہتے ہیں۔ اگر یہ چیز پائی جائے گی تو انسان کا روزہ کمزور ہو جائے گا، انسان کی عبادت کمزور ہو جائے گی۔ تو شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، مگر انسانوں میں سے جو لوگ برے ذہن کے ہیں، شیطان صفت ہیں، وہ موجود ہیں، ان سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ضروری ہے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا کہ رمضان میں ایک مرتبہ مرزا غالب اپنے گھر کی کوٹری میں بیٹھ کے شطرنج کھیل رہے تھے، تو ان کے دوست تھے، عالم تھے، مفتی صدر الدین، وہ تشریف لائے ملاقات کے لیے، پوچھا کہاں ہے تو کہا اندر ہے، وہ گئے تو دیکھا شطرنج کھیل رہے ہیں، تو انہوں نے ٹوکا کہ مرزا صاحب ہم نے تو سنا تھا کہ رمضان میں شیطان قید کر دیا جاتا ہے اور آپ بیٹھ کے شطرنج کھیل رہے ہیں۔ تو مرزا غالب بھی بہت حاضر جواب تھا، کہنے لگا کہ ہاں یہ سچ ہے کہ شیاطین قید کیے جاتے ہیں، مگر یہ وہی کوٹری ہے جہاں شیطان قید ہوتے ہیں، یعنی اسی میں لا کر سب بند کیے جاتے ہیں۔ تو اگر انسان غلط صحبت سے اپنے آپ کو نہیں بچائے گا تو اس کو نقصان ہوگا۔ رمضان آتا ہے ہمیں کچھ دینے کے لیے آتا ہے، ہم سے کچھ لینے کے لیے نہیں آتا۔ اگر رمضان میں بھی ہم محنت کر کے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل نہ کریں، اگر رمضان میں بھی ہم ذکر اور تلاوت کا اہتمام نہ بڑھا سکیں، رمضان میں بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ سے قریب نہ ہو پائیں تو ہم سے بڑھ کر محروم کون ہوگا؟ اسی لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بار بار بیان کی جاتی ہے کہ آپ منبر پر تشریف فرما ہو رہے ہیں، آمین کہتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ کس بات پر آمین کہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جبریل آئے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ وہ شخص ہلاک ہو جائے گا جس کو رمضان ملے مگر اس کی مغفرت نہ ہو۔ میں نے اس پر آمین کہا۔ حضرت جبریل کی بددعا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین فرما رہے ہیں۔ آپ سوچئے کہ کیسی سخت بات ہے۔ جس شخص کو رمضان ملے اور پھر وہ محنت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے، ایسے شخص کی ہلاکت کی دعا مانگی گئی، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمایا۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کو ہم اپنی مرضی کے مطابق نہ گزاریں، اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ رمضان اللہ نے دیا ہے، اس کے گزارنے کا طریقہ بھی ہمیں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے نماز پڑھو، روزہ رکھو، تراویح میں قرآن مجید پڑھو یا سنو، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں محنت بڑھا دو، صدقہ خیرات کی کثرت کرو، سحر اور افطار کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ روزے دار کی ایک دعا ضرور قبول کی جاتی ہے، یعنی ہم نے آج روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی دعا کو ضرور شرف قبول عطا فرمائے گا۔ سحر اور افطار کے وقت اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی التجا کو رد نہیں کرتا. جو مانگنے کا سلیقہ ہے مانگ کر دیکھو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا. یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمائے گا، دعا کو رد نہیں کرے گا. تو رمضان کو ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزاریں، روزہ رکھیں اور آداب کی رعایت کے ساتھ روزہ رکھیں. یہ روزہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، روزہ بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ حدیث شریف میں تو اس کی یہ اہمیت ذکر کی گئی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آدم کے بیٹے کے عمل کو، یعنی ہمارے آپ کے اعمال کو بڑھاتا ہے، اس پر زیادہ سے زیادہ اجر دیتا ہے. الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف. اللہ تعالیٰ ایک نیکی پر 10 گنا بدلے سے لے کر 700 گنا بدلے تک اجر عطا فرماتا ہے. یعنی ہم نے ایک نیکی کی، کبھی اس پر 10 گنا اجر ملے گا، کبھی 20 گنا ملے گا، کبھی 40، کبھی 100. جیسی نیت ہے، عمل میں جتنی محنت کی ہے، دل کا ارادہ جتنا اچھا ہے، اس کے اعتبار سے اللہ اجر عطا کرے گا. ایک عمل پر 10 گنا بدلا یا 700 گنا بدلا، بڑھاتا جائے گا 700 گنا تک دے گا. اور یہ سمجھانے کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ 700 گنا اللہ نے دے دیا اور بس، اللہ چاہے گا تو اس سے بہت آگے بھی دے سکتا ہے. یہ صرف ہمارے آپ کے شوق دلانے کے لیے. اس سے آگے ارشاد فرمایا، قال اللہ عز وجل الصوم لی وانا اجزی به او اجزا به. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو ضابطہ ہے یہ تو اور اعمال میں ہے کہ اگر کسی نے کوئی عمل کیا تو ایک نیکی پر 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اجر ملے گا. یہ اور نیکیوں کے بارے میں. لیکن روزہ ایسا عمل ہے کہ وہ صرف میرے لیے ہے، اس لیے اس کا بدلہ میں خود دوں گا. یعنی روزے پر میں کتنا اجر عطا کروں گا یہ صرف میں جانتا ہوں. یا اس کو اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ انا اجزا بھی، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود ہوں، اس کا بدلہ میں خود ہوں. روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود ہوں. آپ غور کیجئے کہ روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے، اس کا بدلہ میں بھی خود عطا کروں گا. ہر عمل اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے. روزے کے بارے میں یہ کیوں کہا کہ یہ میرے لیے؟ ہر عمل اللہ کے لیے. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو اللہ ہی کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن روزے کے بارے میں خاص طریقے پر یہ کہا کہ روزہ میرے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ اور اعمال میں انسان کی نیت میں کھوٹ آ سکتی ہے، انسان کا ارادہ کچھ اور ہو سکتا ہے. نماز پڑھ رہا ہے، دل میں یہ جذبہ ہو کہ لوگ مجھ کو نمازی سمجھیں، لوگ مجھ کو پرہیزگار سمجھیں. لیکن جب انسان روزہ رکھتا ہے تو یہ عمل ایسا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے وہ کھانے پینے سے رکتا ہے. نماز پڑھ رہا ہے لوگوں کے سامنے، لیکن روزہ رکھے ہوئے ہے، اپنے گھر میں ہے، اپنے کمرے میں ہے، کوئی موجود نہیں ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، ٹھنڈا پانی سامنے رکھا ہوا ہے. اگر یہ پی لے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، باہر نکلے گا لوگ سمجھیں گے روزے دار ہے. اپنے گھر کے اندر ہے، کوئی موجود نہیں ہے، کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، پھل سامنے رکھے ہوئے ہیں، اطمینان سے کھا پی سکتا ہے. باہر نکلے گا تو ایسا منہ بنا کے نکلے گا جیسے 3 دن سے روزے سے ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا. ایسا ہو سکتا ہے نا کہ آدمی کھا پی کر گھر سے باہر نکل رہا ہے، لیکن لوگ اس کے بارے میں یہ گمان کریں گے کہ یہ روزے دار ہے، اس لیے کہ اس نے کسی کے سامنے کھایا نہیں، کسی کے سامنے پانی نہیں پیا ہے. اب آپ غور کیجیے
کہ یہ جو بند کمرے میں تنہائی میں پانی نہیں پیتا ہے، ایک لقمہ اناج کا نہیں کھاتا ہے، ایک ٹکڑا کسی پھل کا استعمال نہیں کرتا ہے، یہ کس لیے؟ یہ صرف اس لیے کہ کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، میں نے اپنے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، میں بھوکا ہوں اپنے اللہ کے لیے، میں پیاسا ہوں اپنے اللہ کے لیے، میں نے اپنی خواہشات چھوڑ دی اپنے اللہ کے لیے۔ یہ ہے وہ بات کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود عطا کروں گا۔ روزہ انسان رکھتا ہے صرف اللہ کے لیے، اپنی خواہشات بھوک پیاس سب چھوڑتا ہے، اب بھوکا پیاسا رہتا ہے، کھانا پینا چھوڑتا ہے، کس لیے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ خود عطا کرے گا۔ روزے پر بہت بڑا اجر ہے، حدیث پاک میں صلو خمسکم وصوموا شہرکم، 5 وقت کی نماز پڑھو، روزہ رکھو، ادو زکات اموالکم، اپنے مال کی زکات ادا کرو، اور تم میں جو لوگ ایسے ہیں جن کی اطاعت کی جانی ہے ان کی اطاعت کرو، یعنی اپنے بڑوں کا حکم مانو۔ اگر کوئی تمہارا امیر مقرر ہوا ہے اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ اطیعوا ذا امرکم تدخلوا جنت ربکم، یہ 4 کام کرو گے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ان میں سے ایک بات روزے کی ذکر کی، روزہ رکھو۔ روزہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے، روزہ درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، ایک صحابہ ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ ایک سوال کا جواب دے دیں، اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ ایک ہے، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھوں، روزہ رکھوں، تو میں کن لوگوں میں شامل ہوں گا؟ اس میں 3 ہی عمل ذکر کیے گئے، روزہ، نماز اور اللہ اور اس کے رسول کی شہادت اور گواہی، اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اگر میں ایسا کروں تو میں کن لوگوں میں شامل ہوں گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الصدیقین والشہداء، صدیقین اور شہداء میں تم شامل ہو جاؤ گے۔ اگر نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، ایمان و یقین پر قائم رہو گے، صدیقین اور شہداء میں شامل ہو جاؤ گے۔ یہ رتبے کی بلندی روزے اور نماز کے ذریعے، یقین و ایمان کے ذریعے انسان کو حاصل ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بارے میں کتنے فضائل ارشاد فرمائے۔ ہمیں اس ماہ مبارک میں اہتمام کے ساتھ، پورے خلوص نیت کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے۔ روزہ چھوڑ دینا، روزے کو معمولی سمجھ کے نظر انداز کرنا، جیسا کہ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ایسا کرتے ہیں، بہت غلط بات ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو ملازمت کا بہانہ کر کے، مزدوری کا بہانہ کر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر تھوڑی سی وہ ہمت کریں روزہ رکھ سکتے ہیں، اگر ایسی ترتیب بنائیں کہ رمضان میں اپنے کاموں کو کم کر دیں، اور جو کارخانے دار ہیں وہ بھی اپنے مزدوروں اور ملازموں پر سے بوجھ کم کریں، روزہ آسان ہوگا۔ روزہ چھوڑنا نہیں چاہیے، روزہ چھوڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، 2 لوگ آئے، انہوں نے مجھ کو اپنے ساتھ لے کر چلے، یہاں تک کہ ایک پہاڑ پر پہنچے، بہت اونچا پہاڑ تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس پر چڑھیے، میں نے کہا نہیں چڑھ سکتا، بہت اونچا ہے، لا اطیقہ، نہیں چڑھ سکوں گا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے، آپ چڑھیے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر چڑھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑ پر چڑھے تو آپ کو بہت ساری آوازیں سنائی دی، دردناک آوازیں آپ کو سنائی دے رہی ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ یہ جہنمی لوگوں کی پکار ہے، جہنم والوں کی پکار ہے، یہ ان کی آوازیں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا
جو پیروں کے بل لٹکا دیے گئے تھے، پیروں کے بل لٹکے ہوئے ہیں یعنی منہ پہ لٹکے ہوئے ہیں، جس طرح قصائی کسی بکری کو لٹکا دیتا ہے، اس کی کھال کھینچتا ہے، پیر سے لٹکا دیتا ہے، سب نیچے ہے پیر اوپر ہے، اس طرح لوگ لٹکائے ہوئے ہیں، ان کے جبڑے چیرے گئے ہیں، تسیل اشداقہم دمن، اور ان کے جبڑوں سے خون بہ رہا ہے، جبڑے چیر دیے گئے، جبڑوں سے خون بہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کو ایسی سزا دی جا رہی ہے؟ تو ان لوگوں نے مجھ سے یہ کہا الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیتے ہیں، وقت سے پہلے جان بوجھ کر روزہ افطار کر لیتے ہیں۔ غور کیجیے، یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں مگر وقت سے پہلے جان بوجھ کر روزہ کھول لیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں مگر وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیتے ہیں۔ غور کیجئے کہ جب روزہ رکھنے والے مگر وقت سے پہلے افطار کرنے والوں کو یہ سزا دی جا رہی ہے تو ان لوگوں کو کیسی سزا ہوگی جو روزہ ہی نہیں رکھتے؟ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے اس فرض کو نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ لوگ جو کھانے پینے کے شوق میں یا معمولی بہانوں کی وجہ سے اپنے آپ کو روزے دار نہیں بناتے، ان کو کیسی سخت سزا ملنے والی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو مال کمانے کے لیے رمضان کے دنوں میں بھی اپنی ہوٹلیں کھلی رکھتے ہیں، اپنی دکانیں کھانے پینے کی چیزوں کی کھلی رکھتے ہیں، تھوڑے سے پیسوں کے لیے، تھوڑا سا نفع حاصل کرنے کے لیے ہم روزے کی بے حرمتی کا سبب بنتے ہیں، روزے داروں کی توہین کا بھی سبب بنتے ہیں۔ مسلمان ہیں ایسا کرنے والے، اللہ پر اس کے پاک رسول پر یقین و ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کی یہ حرکت ہے کہ تھوڑے سے پیسوں کے حاصل کرنے کے لیے، تھوڑا سا نفع کمانے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے رمضان کی بے حرمتی کر رہے ہیں، روزے کی بے حرمتی کر رہے ہیں، روزے داروں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ یہ راستہ مسلمانوں کے لیے بربادی کا راستہ ہے۔ ہر مسلمان کو روزہ رکھنا چاہیے، بغیر عذر روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، اور اس کی غرض بھی بتا دی گئی، روزہ کیوں رکھا جائے یہ بھی واضح کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ روزہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ بھوکے پیاسے رہیں اور بس، روزہ اس لیے ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی خشیت، اس کا خوف، اس کا تقوی اپنے دل میں پیدا کریں۔ اگر آپ صرف بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، خیانت کرنا، بدنگاہی کرنا، کسی کو ستانا اور تکلیف پہنچانا، غیبت کرنا یہ نہیں چھوڑتے تو پھر سمجھ لیجیے کہ آپ کا روزہ اس کے مقصد کے اعتبار سے درست نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کا جو مقصد رکھا ہے اس کو آپ نے پورا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے آپ ڈرے نہیں، خدا تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے آپ نے گناہ نہیں چھوڑا، اسی لیے حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا رب صائم حظه من صیامه الجوع والعطش، بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں ان کو ان کے روزے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، یعنی ان کو کوئی اجر نہیں ملے گا، کوئی ثواب، کوئی نیکی، کوئی فضیلت نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے روزہ تو رکھا، بھوکے پیاسے تو رہے، مگر زبان کی حفاظت نہیں کی، نگاہ کی حفاظت نہیں کی، دل دماغ کی حفاظت نہیں کی، لوگوں کو ستانے سے باز نہیں آئے، لوگوں کو تکلیف دینے سے باز نہیں آئے، لوگوں کو اذیت پہنچانے سے باز نہ آئے۔ جب انہوں نے ایسا عمل کیا تو روزے کے مقصد کو فوت کر دیا۔ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا جو آدمی روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم اللہ کے حکم سے حلال چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں، یعنی کھانا اور پانی حلال ہے،
لیکن اللہ کے حکم سے ہم چھوڑ دے رہے ہیں. تو حرام چیزیں جو دن میں بھی حرام ہے اور رات کو بھی حرام ہے، جو رمضان میں بھی حرام ہے اور غیر رمضان میں بھی حرام ہے، جو صبح بھی حرام ہے اور شام بھی حرام ہے، جن کی حرمت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، ان کو ہم کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ ان کو ہم کیسے اپنی زندگی میں جگہ دے سکتے ہیں؟ تو اگر ہم روزہ رکھیں اور اس کے آداب کی رعایت نہ کریں، اگر ہم روزہ رکھیں مقصد پر نگاہ نہ ہو، اگر ہم روزہ رکھیں اور اللہ کا تقوی حاصل نہ کریں، تو پھر ہم نے روزے سے صحیح فائدہ نہیں اٹھایا. میرے بھائیوں، ہمیں روزے کے مقصد کو جاننا چاہیے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر رمضان المبارک اور قرآن مجید کا گہرا تعلق ہے. جہاں رمضان کی خصوصی عبادت روزہ ہے، وہیں قرآن پاک کی تلاوت ہے. قرآن مجید اسی رمضان میں اتارا گیا. قرآن مجید رمضان المبارک کے مہینے میں آسمان دنیا پر نازل کیا گیا. پھر وہاں سے 23 سال کے عرصے میں اللہ کے پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا. رمضان میں حضرت جبریل آتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرتے تھے، یعنی حضور ان کو قرآن سناتے تھے، وہ حضور کو قرآن سناتے تھے. رمضان میں قرآن کی تلاوت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. معمول بنائیں، وقت فارغ کریں. یہ نہ ہو کہ روزہ رکھے ہوئے ہیں اور بس سو رہے ہیں، روزہ رکھے ہوئے ہیں تو بس آرام کی طرف ہماری رغبت بڑھ گئی. نہیں، وقت نکال کر ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں. قرآن مجید کی تلاوت گھروں کی زندگی ہے. قرآن مجید کی تلاوت ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہے. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. قرآن میں آپ پڑھیے، جب قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے، ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اس پر بے پناہ اجر و ثواب ہے. حضور نے فرمایا ایک حرف پڑھو گے 10 نیکی ملے گی. اور الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف الگ ہے، میم الگ ہے، لام الگ ہے. یعنی اگر الف لام میم پڑھو گے 30 نیکی ملے گی. آپ اگر ایک صفحہ پڑھتے ہیں کتنے حروف ہیں، کتنے نیکیاں ملیں گی. آپ اگر روزانہ 2 پارے پڑھتے ہیں کتنے حروف ہوں گے، کتنی نیکیاں ملیں گی. پھر رمضان میں اجر بڑھا دیا جاتا ہے. اگر آپ روزانہ 5 پارے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں کتنے حروف ہوں گے، کتنی نیکیاں، اور پھر رمضان کے اعتبار سے ان نیکیوں میں کتنا اضافہ ہوگا. اس لیے روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنائیں. تراویح میں قرآن مجید توجہ سے خوشدلی کے ساتھ سنیں، رغبت کے ساتھ سنیں، بوجھ نہ سمجھیں. ایسا نہ ہو کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، آپ وضو خانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، رکوع میں جانے کا انتظار کر رہے ہیں، یا پھر یہ کہ چن کر ایسی جگہ جا کر تراویح پڑھیں جہاں سوائے یعلمون تعلمون کے کچھ سمجھ میں نہ آئے. لوگ تلاش کر کے جاتے ہیں کہ جہاں جلدی تراویح ختم ہو جائے وہاں جا کر قرآن مجید سنیں اور تراویح ادا کریں، جلدی جہاں ہو. رمضان المبارک میں اگر ہمارا یہ مزاج ہے کہ تھوڑی مشقت ہم نہ برداشت کریں، تھوڑا وقت ہم نہ صرف کریں، تو پھر غور کیجیے کہ ہم اللہ کے ہاں کیا منہ لے کر جائیں گے، کون سی نیکیاں لے کر جائیں گے. ایسی جگہ قرآن مجید سنیے جہاں صاف قرآن مجید پڑھا جاتا ہو، کوئی ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جاتا ہو، معتدل رفتار سے، نہ بہت تیز رفتاری ہو نہ بہت زیادہ آہستہ آہستہ قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، معتدل رفتار سے. پڑھنے والوں کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے. ایسی رفتار ہو کہ سننے والے خوشدلی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ سن سکیں، سمجھ سکیں، الفاظ مخارج کے ساتھ ادا ہوں. بعض حفاظ بھی اتنی تیزی سے قرآن پڑھتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ سارے مصلی ڈنڈا لے کے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ اگر جلدی نہیں ختم کرو گے تو تمہاری خیریت نہیں. اسی طرح بعض لوگ اس قدر ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں کہ بیچارہ اگر کوئی کمزور ضعیف پیچھے ہو تو وہ بھی دن میں دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ امام صاحب کو نیک ہدایت عطا فرما، ان کو کچھ نیک سمجھ عطا فرما. ہمارے بہن نے بھی ایک دفعہ تراویح پڑھی جا رہی تھی، ایک صاحب سے بہت ٹھہر ٹھہر کے قرآن مجید پڑھ رہے تھے اور دیر لگ گئی. تو جو جوان تندرست تھے وہ تو بیچارے اطمینان سے پڑھ رہے تھے.
ایک صاحب تھے ہمارے محلے میں، بوڑھے کمزور ہو گئے تھے اور ٹیچر تھے، ریٹائر کیے ہوئے تھے بیچارے، اب تو اللہ کی جوار رحمت میں حاضر ہو گئے، اللہ ان کو غریب رحمت فرمائے۔ تو وہ بھی پڑھ رہے تھے، تو تراویح ہوتے ہوتے بھی دیر لگی، پھر وطر کی نماز انہوں نے پڑھانی شروع کی، تو وطر میں بھی ذرا لمبی تلاوت، ایک جگہ جو انہوں نے ذرا مت کھینچا تو وہ جو کھڑے ہوئے تھے ماسٹر صاحب بیچارے بوڑھے، وہ نمازی کی حالت میں کہہ رہے ارے باپ رے، یعنی یہ کہ ایک تو تراویح اس اللہ کے بدلے نے ایسی سنائی اور دوسرے وطر میں بھی اتنی لمبی چوڑی قرات، تو ان سے جو ہے بیچارے سے برداشت نہ ہوا، تو نمازی کی حالت میں کہتے ہیں کہ ارے باپ رے۔ تو یہ کہ ہم قرآن مجید اس طرح سنیں کہ خوش دلی کے ساتھ ہم تراویح میں شریک ہوں، اور قرآن مجید جی لگا کر سنیں، اور پڑھنے والے بھی معتدل رفتار سے پڑھیں۔ قرآن مجید کا سننا انسان کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتا ہے، جس طرح پڑھنے پر اجر ہے اسی طرح سننے پر بھی اجر ہے، جس طرح قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی ہے اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت سننے پر بھی نیکی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، کان اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، وکان اجود ما یکون فی شہر رمضان، اور سب سے زیادہ آپ کی سخاوت رمضان میں ہوتی تھی۔ کان اجود من الریح المرسلہ، تیز ہوا جس قدر سخی ہوتی ہے، جس قدر وہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، اس سے زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت فرماتے تھے۔ رمضان میں چونکہ حضرت جبریل آتے تھے، آپ کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرتے تھے، آپ کی سخاوت میں بہت اضافہ ہو جاتا تھا، سب کا خیرات فرماتے تھے۔ یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی رمضان میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، سب کا خیرات کریں، روزے داروں کو روزہ افطار کرائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی روزے دار کو روزہ افطار کراتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بقدر اجر اس کو عطا فرماتا ہے، یعنی روزے دار کو جو نیکی مل رہی ہے وہ اس کو بھی ملے گی، اس وجہ سے کہ اس نے روزے دار کو روزہ افطار کرایا ہے۔ شربت کے 2 گھونٹ آپ نے کسی کو پلا دیے، آپ کو اجر ملے گا۔ آپ نے 2 کھجوریں کسی کو دے دی، آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بہت بڑی دعوت کریں گے تب آپ کو روزہ افطار کرنے کا ثواب ملے گا۔ آپ اگر کسی کو 2 کھجور بھی دے رہے ہیں جس سے وہ روزہ افطار کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی آپ کو اجر و ثواب عطا کرے گا۔ آدمی اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرے۔ حدیث پاک میں ہے اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو چاہے آدھی کھجور دے کر ہی کیوں نہ ہو، یعنی آدمی اگر آدھی کھجور بھی خرچ کر رہا ہے اللہ کے راستے میں دے رہا ہے تو یہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے محفوظ ہونے کا ذریعہ ہے۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ کتنے روزے دار ہیں، غریب ہیں، ہم ان کو ان کے لیے روزہ افطار کرنے کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا، ہم ان کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کرتے ہیں۔ کتنے غریب مسکین ایسے ہیں کہ ان کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں، ہم رمضان میں ان کے لیے انتظام کرتے ہیں۔ صدقہ خیرات کرنے سے اللہ تعالیٰ بلاؤں کو دور کرتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ صدقہ آفات و بلیات کو ٹال دیتا ہے۔ کتابوں میں ہے کہ ایک بوڑھی عورت تھی، اس کا جوان بیٹا سفر میں گیا ہوا تھا، وہ بیچاری ایک دن بیٹھی ہوئی تھی، غریب تھی، بیٹھی ہوئی ہے کھانے کے لیے، اس نے لقمہ اٹھایا، کھانے جا رہی تھی، اتنے میں دروازے پر کسی نے دستک دی، اس سے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا کہ فقیر غریب ہوں، کئی وقت سے فاقہ ہے، مجھ کو کچھ کھلا دو۔ اس نے اپنا وہ لقمہ رکھ دیا، جو کھانا تھا وہ پورا اٹھا کر اس کو دے دیا، حالانکہ خود غریب تھی، لیکن اس نے یہ سوچا کہ مجھ کو اگلے وقت کھانا مل جائے گا، یہ بیچارہ پتہ نہیں کب سے بھوکا ہے، اور اپنے منہ کا لقمہ بھی اور جو کھانا دسترخوان پر تھا لے جا کر اس کو دے دیا، وہ دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ یہ تو ہو گیا، لیکن جب اس کا بیٹا سفر سے واپس آیا، اس زمانے میں سفر لمبا ہوتا تھا، بہت وقت صرف ہوتا تھا، مشقت ہوتی تھی، واپس آیا، ماں نے پوچھا سفر خیریت سے پورا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ بس
کسی کی دعا کام آئی کہ زندہ سلامت آ گیا، ورنہ میرے ساتھ بہت بڑا حادثہ پیش آیا۔ ہوا یہ کہ میں جنگل سے گزر رہا تھا، اچانک ایک شیر دہاڑتا ہوا آ گیا اور وہ میری طرف لپکا، بس اب تک کی بات تھی کہ مجھ کو چیر پھاڑ کر کھا جائے گا۔ اچانک اس جنگل میں ایک سفید کپڑا پہنا ہوا شخص ظاہر ہوا، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اس نے اس نیزے سے اس شیر کو مار دیا، میری جان بچ گئی۔ میں نے اپنے اس محسن سے پوچھا تم کون ہو، اچانک جنگل میں کہاں سے آ گئے، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے مسکرا کر مجھ کو دیکھا اور یہ کہا کہ یہ لقمہ اس لقمے کے بدلے میں ہے، یہ کہہ کر غائب ہو گیا۔ میں سمجھ نہیں پایا۔ ماں نے پوچھا کون سا دن تھا، کون سی تاریخ؟ تو اس نے بتایا یہ وہی دن وہی تاریخ جب ماں نے اپنا لقمہ غریب اور مسکین کو دیا تھا۔ گویا کہ اللہ نے بتایا کہ تو نے اپنا لقمہ غریب کو دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے تیرے بیٹے کو شیر کا لقمہ بننے سے بچا لیا، اللہ نے اس کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو مصیبت اور شر سے محفوظ کر دیا۔ یہ ہے وہ چیز کہ جب ہم سب کا خیرات کریں گے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں گے، اچھے جذبے کے ساتھ لوگوں کو نوازیں گے تو اللہ تعالیٰ بلا اور مصیبتوں کو ٹال دے گا۔ اس وقت اس ملک کے مسلمان کتنی مصیبت کے دور سے گزر رہے ہیں، اگر ہم سب کا خیرات کریں گے، اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں اپنا مال دیں گے، لوگوں کو نوازیں گے، لوگوں کی ضرورتیں پوری کریں گے، اس ارادے کے ساتھ کہ اللہ اس کی برکت سے حالات کو دور کر دے، مصیبتوں کو دور کر دے، مسلمانوں پر آئی ہوئی تنگی کو دور کر دے، جو ظلم ہو رہا ہے اس کو دور کر دے، تو اللہ تعالیٰ صدقے کی برکت سے حالات کو دور فرمائے گا، مصائب اور مشکلات سے ہماری حفاظت کرے گا، آفتوں کو اللہ تعالیٰ ٹال دے گا، ظالموں کو اللہ مغلوب کر دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو لوگ سنت میں پڑھے سنت پڑھیں۔